میرے سامنے بیٹھے ہیں معروف عالم دین آغا سید جواد نقوی صاحب۔ ٹرمپ صاحب چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ بار بار ٹرمپ دعوت دیتا ہے نیٹو کو، یورپ کو، فلاں کو، سارے آؤ اس میں شامل ہو، ہمارے ساتھ ختم کریں اس قضیے کو۔ تو پاکستان کو بھی وہ اسی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سنتے ہیں کہ سر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس میں اگر خدا نہ خواستہ ایران سرنڈر کر جاتا ہے تو یہ آخری ہدف نہیں ہے، آگے بھی ہوں گے 100%، بالکل 100% ایسے وہ پاکستان تک آئیں گے۔ جو ملک اپنے سپریم لیڈر اور اپنی قیادت کو نہیں بچا سکا، اسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاتح ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوچ معقول ہے اور سوال بھی بنتا ہے۔ کچھ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایران کی بڑی حمایت کر رہے ہیں۔ ایران نے عراق جنگ میں کیا کیا، پھر شام میں لاکھوں لوگوں کو انڈائریکٹ جیسے مروایا، اور پھر وہ اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ ایران وہ ملک ہے جہاں سے کلبھوشن یادیو مبارک حسین پٹیل بن کر آیا پاکستان، دہشت گردی کراتا رہا۔ ایران کی بھارت سے قربتیں رہیں، ہم نے گوادر بندرگاہ بنائی، ایران نے چابہار بندرگاہ بنا کر بھارت کے حوالے کر دی۔ ایران نے ہم پر میزائل حملہ کیا، ایرانی فوج کے سربراہ نے ہمیں دھمکیاں دیں، اور ایران کا ابھی تک ایک عرصے تک بلوچستان کی بدامنی میں ہاتھ رہا۔ کلبھوشن یادیو اور بھارت کا جو معاملہ ہے، صدام حسین والی جنگ کو دیکھیں جو 80 کی دہائی میں لڑی گئی۔ نہیں، آپ کی بات ساری مان لیتے جی ہاں، جو کچھ ہے، اب لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ پاکستان دشمنی میں نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں دہشت گرد بھیجیں آپ۔ ایران ایک معاہدہ کرتا ہے تیل کا پاکستان سے، پاکستان چھوڑ دیتا ہے، معاہدہ نہیں۔ بھارت کا کوئی معاہدہ نہیں ہے لیکن تیل خریدتا ہے ایران سے، تو ظاہر ہے کہ یہاں مشکل میں پھنسا ہوا ملک ہے کہ یہ معاہدہ کر کے بھی تیل نہیں لیتے، وہ بغیر معاہدے کے ہماری دکان پہ روز آتا ہے، تیل خرید کے لے جاتا ہے۔ لیکن جب دکان پہ برا وقت آیا تو اس وقت ہم پاکستان کھڑا ہوا، بھارت بھاگ۔ ان مذاکرات اور اس جنگ میں پاکستان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا سر، آپ کو امید تھی کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہو جائے گا؟ ٹرمپ نے جو کہا ہے میں ختم کر دوں گا، تو وہ کوئی تکلف نہیں تھا، وہ ان کے اندر کی آواز ہے، اور صرف ٹرمپ کی نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل کی بھی ہے، اور اسرائیل کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو۔ یہ مذاکرین کہتے ہیں کہ یہ کام مولا کے لیے کر رہے ہیں۔ مولا نے کب کہا کہ یہ کام کریں؟ جو کام مولا نے کہے وہ کریں۔ من گھڑت چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سر کیا ہے فار ایگزامپل آپ نے من گھڑت چیزیں سنی ان ذاکرین سے؟ جن کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، یعنی جیسے غلو ہے، غالی، جیسے مولا علی کو یا اہل البیت کو اللہ کا درجہ دینا۔ نعوذ باللہ۔ اپنے آپ کو زنجیریں مارنا، کوئلوں پر، جلتے کوئلوں پر چلنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس کی بنیاد عقیدت ہے، اس کی بنیاد کوئی شرعی جواز یا عدم جواز نہیں ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی جا کر پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں دلیل ہے ہمارے پاس۔ صرف اتنا بتائیے گا کہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، جلتے کوئلوں پر چلنا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا یہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اہل بیت ان کی اجازت دیتے ہیں؟ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن نے ہمیں کہا ہے یا نبی علیہ السلام نے کہا ہے یا اہل البیت نے کہا ہے۔ کوئی چیز ایسی کی جا سکتی ہے جس کی اللہ یعنی رسول اگر تو وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہو نا تو پھر تو ہم یہ کہیں کہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا، یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے۔ آپ کو خون نکالنے سے روکا ہے، زنجیر، خون، کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے یہ روکا ہے۔ ماتم سے نہیں روکا کسی جگہ، رونے سے نہیں روکا کسی جگہ۔ پیٹنا، یہ کیسا ہے؟ خود کیا اس طرح کا ماتم جس طرح میں نے کیا، میں ابھی بھی کرتا ہوں۔ اور کس طرح؟ یعنی قمیض اتار کے نہیں کرتا ہوں، قمیض کے اوپر سے کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا رہا ہوں۔ خون بھی نکالتے؟ نہیں، خون نہیں نکالا۔ کوئلوں پہ چلے؟ نہیں چلا۔ اور زور زور سے سینے ہاتھ مارے ہیں سینے؟ شیعہ کے اندر دو نمبری پھیلا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کہا، ذاکرین کے بارے میں اتنے پیسے تو شمر کو دے دیں، خولی کو دے دیں تو وہ بھی مجلس پڑھ لے گا، کیونکہ اسے ان سے زیادہ پتہ ہے، ظاہر ہے قاتل ہیں وہ۔
تو سر آپ ان ذاکرین کو شمر اور خولی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کرتے ہیں، پیشہ ورانہ ہیں، تاجران خون حسین ہیں، بیچتے ہیں. سخت نہیں ہو گیا زیادہ جو ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں؟ اور یہ جو شیعہ حضرات کا کلمہ اور اذان ہے ڈیفرنٹ ہے ہم سے. کیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی گئی؟ اور کیا یہ جو اذان یہ جو آج رائج ہے یہ حضرت علی کی خلافت یا امام حسن کی خلافت کے دور میں بھی دی گئی؟ جو شیعہ سنی اختلاف میں فرق ہے وہ اشہد ان علی ولی اللہ ہے. اس کو تمام شیعہ فقہا قدیم بھی جدید بھی سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان کا جز نہیں ہے. اذان میں پڑھتے ہیں چونکہ اذان کے اندر پڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جواز ہے اس کا، لیکن یہ جز اذان نہیں ہے، یہ صراحت ہے شیعہ علماء کی. لیکن جو اصل اذان تو وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. ہاں وہی ہے، تو اس میں یہ شامل کیا گیا ہے. اذان کے بیچ میں جواز کے طور پر فرق ہے. مثلا ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں اور اس بات کے دوران آپ بہت سارے کھانس بھی لیتے ہیں، ادھر ادھر کی بات بھی کر لیتے ہیں. نماز کے اندر آپ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں، مثلا کوئی جملہ اپنا بول لیتے ہیں یا کوئی عربی جملہ یا کوئی اور دینی غیر دینی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن اذان کے اندر اجازت ہے، آپ اذان دے رہے ہیں تو ساتھ کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ موبائل لینا سننا ذرا، کسی کو اذان کے دوران بھی کہہ دیا آپ نے تو اذان نہیں خراب ہوتی، اذان باطل نہیں ہوتی. اور اگر میں روزانہ اذان اور نماز کی شرائط مختلف ہے تو اذان میں جواز موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے اذان سے ہٹ کر. اگر میں روزانہ کہوں اچانک ایک خاص موقع پہ کہ یہ موبائل پکڑنا یار ہر اذان میں. اذان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے دور میں تو یہ شامل نہیں تھی نا؟ نہیں تھی. سر یہ کیوں تصر پاکستان میں عام ہے کہ ایران میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کا مقبرہ بنا تھا، اس کی زیارت ہوتی رہی، پھر ترکیہ اور سعودیہ کا اعتراض ہوا، پھر یہ سلسلہ رکا، مگر ابھی بھی بہت سارے ایسے موجود ہیں جنہیں ان سے عقیدت ہے یا اس سے عقیدت ہے، اور ایک عرصے تک عید شجاع بابا منائی جاتی رہی. یہ ٹھیک ہے؟ یہ لولو فیروز کا مقبرہ بنا تھا. دیکھیں یہ چیزیں مشہور ہوئی ہیں. ایک تاثر ہے کہ آپ ایران کا ماڈل پاکستان میں لاگو کرنے کے خواہاں ہیں. ہاں اچھا سوال کیا آپ نے. جامعہ عروۃ الوثقی ماشاءاللہ 1000 کے قریب بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور 18 سے 25 ایکڑ زمین ہے، وہ بھی لاہور میں. ہسپتال ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، بچوں کا مدرسہ ہے، ہنرستان رشد کمپلیکس ہے، ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، پیرا میڈیکل کالج ہے، پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، آئی ٹی ٹاور ہے. اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ شیعوں والا سوال کیا آپ نے. ہاں. آپ سر تنخواہ لیتے ہیں؟ سارے راز کھولیں گے آج. مجھے آپ سے مل کر سر بہت خوشی. شکریہ بہت آپ کا.